واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 213 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ایک آدمی نے کہا ہم 2-3 قالین آپ کے سپہ سالار کو تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، ان پر وہ نماز پڑھا کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے دوستو، مجاہد نے کہا ہمارے سپہ سالار تمہیں ملیں گے ہی نہیں، اور اگر مل گئے تو یہ تحفہ قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں تحفہ لینے کا رواج ہی نہیں، ہمیں ان تک پہنچا تو دو۔ ایک آدمی نے کہا ہم مسلمانوں کے کردار سے اور جو سلوک آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ روا رکھا ہے اس سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ ہم اظہار تشکر کے لیے اپنے بنائے ہوئے یہ قالین انہیں بطور تحفہ پیش کرنے آئے ہیں۔ مجاہدین نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ سپہ سالار اتفاق سے کہیں مل جائیں تو ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن وہ تحفہ قبول نہیں کریں گے۔ ایک مجاہد نے کہا کہ ہم زمین پر نماز پڑھا کرتے ہیں، ہمارے سالار بھی ہمارے ساتھ زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور زمین پر ہی سجدے کیا کرتے ہیں، یہ تو ہم نے دیکھا ہے۔ قالین والے ایک آدمی نے کہا آپ لوگ جس زمین پر سجدہ کرتے ہیں وہ زمین اللہ کی طرف سے آپ کے نام لکھ دی جاتی ہے اور وہ زمین آپ کے قدم چومتی ہے۔ مجاہدین وہاں سے ہٹنے لگے۔ ابھی 2-3 مجاہدین وہیں تھے، ایک طرف سے مجاہدین کی 3-4 خواتین آ رہی تھی، ان میں شارینہ بھی تھی اور کرسٹی بھی۔ قالین اتنی خوبصورت تھی کہ لڑکیاں زمین پر بچھے ہوئے قالینوں کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگیں، خریدنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، نہ انہیں ایسے خوبصورت اور قیمتی قالینوں کی ضرورت تھی۔ قالینوں والے 3 آدمی بھی زمین پر بیٹھ گئے۔ کرسٹی نے قالینوں سے نظریں ہٹا کر ان تینوں آدمیوں کی طرف دیکھا، ان تینوں میں ایک ہی تھا جو مجاہدین کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، وہی بولتا تھا اور باقی 2 چپ چاپ بیٹھے یا کھڑے رہے۔ ان جوان سال آدمی نے کرسٹی کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر شکن آ گئی اور اس نے آنکھیں ذرا سی سکیڑی جیسے کرسٹی کو غور سے دیکھ رہا ہو۔ یہی تاثر کرسٹی کے چہرے پر بھی آ گیا، وہ بھی جیسے اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جلدی ہی دونوں کے چہرے کا یہ تاثر حیرت میں بدل گیا، جیسے انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا ہو۔ عورتیں ان تینوں سے قالینوں کے متعلق کچھ پوچھ رہی تھی۔ کرسٹی بیٹھی بیٹھی پاؤں پر سرکی اور نہایت آہستہ آہستہ اس شخص کے قریب چلی گئی۔ ان دونوں کے درمیان سرگوشیوں میں کوئی مختصر سی بات ہوئی اور کرسٹی اٹھ کھڑی ہوئی اور خواتین کے پاس آ گئی۔ ان تینوں آدمی نے قالین لپیٹنے شروع کر دیے اور مجاہدین کی یہ خواتین اور کرسٹی وہاں سے چل دیں۔ کرسٹی نے شارینہ کو اشارے سے الگ کیا اور اسے سرگوشیوں میں کچھ کہا۔ شارینہ یوں سر ہلاتی رہی جیسے کرسٹی کی بات سمجھ گئی ہو اور اسے یہ بات اچھی لگی ہو۔ یہ خواتین اپنے خیموں کی طرف چلی گئیں اور قالینوں والے قالین اٹھا کر مایوسی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد کرسٹی قالینوں والے اس آدمی کے پاس کھڑی تھی جو سب سے زیادہ بولتا اور اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ عقل و دانش والا آدمی ہے اور جہان دیدہ بھی ہے۔ وہ دونوں ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کرسٹی چھپ چھپا کر وہاں تک پہنچی تھی۔ یہ وہی علاقہ تھا جو پہلے بیان ہو چکا ہے، وہاں ہری بھری ٹیکریاں تھیں اور درختوں کے جھنڈ اتنے گھنے تھے کہ وہاں قریب سے کوئی کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی جگہ 12 مجاہدین کو رومیوں نے اس طرح گھات لگا کر شہید کر دیا تھا کہ نہ ان رومیوں کے آنے کا پتہ چلا نہ یہاں سے جانے کا۔ کرسٹی اکیلی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، مجاہدین کی کوئی اور خاتون ہوتی تو کوئی اور بات کرتی تھی۔ کرسٹی کی حیثیت ایک قیدی کی سی تھی، یہ الگ بات ہے کہ ان پر قیدیوں جیسی پابندی نہیں تھی، پھر بھی عورتوں کو بتا دیا گیا تھا کہ اسے اپنی نگرانی میں رکھیں۔ کرسٹی کے لیے اس خطرناک علاقے تک جانا صرف اس لیے ممکن ہوا تھا کہ اس نے شارینہ کو ایک خاص بات بتا کر اعتماد میں لیا تھا اور شارینہ نے یہ بات اپنے خامن حدید کو بتا دی تھی۔ کرسٹی کو معلوم نہیں تھا کہ حدید چھپ چھپ کر اس کے پیچھے گیا تھا اور جب وہ اس آدمی کے پاس پہنچی تو حدید کچھ دور اوٹ میں زمین پر پیٹ کے بل لیٹا انہیں دیکھ رہا تھا۔ کرسٹی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کرسٹی نے قالین دیکھتے دیکھتے جب اس آدمی کو دیکھا تو اسے پہچان لیا تھا۔ وہاں سے ہٹ کر کرسٹی نے شارینہ کو الگ کر کے یہ بتایا تھا کہ وہ اس شخص کو جانتی ہے، کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق یہ شخص ان پیشہ ور قاتلوں میں سے تھا جو دشمن کی بڑی شخصیتوں کو قتل کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ کرسٹی نے شارینہ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اس گاؤں میں یہ مشن پورا کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کو قتل کرنا ہے۔ اس سے پہلے
پہلے اسے کسی اور مقام پر بھیجا گیا تھا اور یہ شخص اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے سپہ سالار تک پہنچنے کا موقع نہ مل سکا اور مجاہدین کا لشکر وہاں سے آگے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد کرسٹی اس شخص سے الگ کر دی گئی تھی اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اس آدمی کو کہاں بھیج دیا گیا ہے۔ کرسٹی کو اس گاؤں میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں مصری بدو استافت ایک سالار کو قتل کرنے لگا تھا مگر خود مارا گیا۔ یہ سارا راز شارینہ کو دے کر کرسٹی نے کہا تھا کہ وہ اس شخص سے ملے گی اور معلوم کرنے کی کوشش کرے گی کہ وہ یہاں تک کیا عزم لے کر آیا ہے یا اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ شارینہ نے حدید کو بتایا اور حدید نے یہ انتظام کیا تھا کہ کرسٹی اس آدمی سے ملے۔ کرسٹی نے قالین دیکھتے دیکھتے اس آدمی سے سرگوشی میں جو بات کی تھی وہ اسی ملاقات کا وقت اور جگہ کا تعین کیا تھا۔ اس کے مطابق وہ وہاں پہنچ گیا تھا۔ کرسٹی نے اس آدمی کا نام اختمون بتایا تھا۔ اس قسم کے نام فرعونوں کے خاندان کے افراد کے ہوا کرتے تھے۔ یہ شخص مصری تھا اور اس کا مذہب عیسائیت تھا۔ تم ان دشمنوں کے پاس کیسے پہنچ گئی ہو؟ اختمون نے کرسٹی سے پوچھا۔ پکڑی گئی تھی، کرسٹی نے جواب دیا۔ سیموسن بھی میرے ساتھ ہے، ہم ان کے قیدی ہیں لیکن ہمیں کچھ آزادی حاصل ہے اس لیے تم تک پہنچ گئی ہوں۔ سیموسن وہی آدمی تھا جسے کرسٹی اپنا باپ ظاہر کرتی تھی لیکن وہ اس کا باپ نہیں تھا۔ اختمون نے اس سے پوچھا کہ وہ پکڑے کس طرح گئے تھے۔ کرسٹی نے اسے پوری تفصیل سے بتایا کہ اسے اس گاؤں میں مسلمانوں کے سپہ سالار کو قتل کرنے یا کروانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ایک مصری بدو مسلمانوں کے لشکر کے لیے رسد اکٹھی کرتا پھرتا تھا۔ اس کے جال میں ایسا آیا کہ وہ کسی نہ کسی سالار کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن عین اس وقت جب وہ سالار اس کے تیر کے نشانے میں تھا وہ پکڑا گیا اور اس کے بعد کرسٹی بھی اور سیموسن بھی پکڑے گئے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 214 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔